السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ عوامی مسائل پر حکومت سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، گورنر تلنگانہ تملسائی سندرا راجن۔ 2 گجراتی کسانوں کو 2 صنعتکاروں کے غلام بنا رہے ہیں، کانگریس رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی۔ تلنگانہ RTC ملازمین فروری کے دوسرے ہفتے میں بھی تنخواہوں سے محروم۔ انتخابی حکمت عملی پر کانگریس کا آج اہم اجلاس، اتم کمار ریڈی کی پریس کانفرنس۔ MLC انتخابات کے پیش نظر YS شرمیلا کا دورہ کھمم ملتوی۔ تلنگانہ میں طلبہ کے لیے کورونا کا ٹیسٹ لازمی نہیں، محکمہ اسکولی تعلیم تلنگانہ۔ درگم چیرو کیبل برج پر آج فوج کی سمفونی بینڈ کا شو۔ ریاست میں نئے راشن کارڈز کی اجرائی پر تلنگانہ حکومت کا غور۔ KCR حکومت میں خواتین کو بہتر مقام دیا گیا، TRS۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب۔ کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے، اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037 10882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مکہ مسجد کی مرمتی اور تزئین نو کے کام بہت سست رفتاری کے ساتھ ہو رہے۔ ریاست کے محکمہ آثار قدیمہ کے آؤٹ سورس ملازمین کی نگرانی میں ہو رہے اس کام کے اس سال ماہ رمضان المبارک سے پہلے مکمل ہونے کے بارے میں بتانے سے متعلقہ عہدیدار قاصر ہیں۔ شہر کی اس تاریخی مسجد کے مصلیوں کے مطابق رمضان سے قبل اس کے کام مکمل ہو جانے کا دعویٰ کرنے والے بشمول ریاستی حکومت، مشیر اقلیتی امور اور عوامی نمائندے محض زبانی باتیں کر رہے۔ ایک عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط کے ساتھ کہا کہ مکہ مسجد کے اصل ہال میں تمام 16 گنبدوں کی مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سابق کانٹریکٹر نے صرف 6 گنبدوں کے مرمتی کام کو مکمل کیا تھا۔ موجودہ کانٹریکٹر کی جانب سے اب 3 گنبدوں کی مرمت اور ان کی تزئین نو کا کام انجام دیا جا رہا۔ ماباقی 7 کے لیے کم از کم 3 تا 4 مہینے درکار ہوں گے۔ آپ صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان سے قبل اس کا مکمل ہونا ناممکن ہے۔ مکہ مسجد کی مرمت اور اس کی حالت کو بہتر بنانے کے کام 2017 میں منظور کیے گئے تھے، لیکن اب تک تاریخی مقبرہ، مدرسہ اور مکہ مسجد کے دوسرے حصوں کے کام مکمل ہوئے ہیں۔ مسجد کے اصل ہال کے کام ابھی مکمل ہونے ہیں۔ مکہ مسجد کی اصل عمارت کے کاموں کے لیے ممبئی کے کانٹریکٹر نواز سورگی نے دلچسپی دکھائی تھی۔ انہیں پوری مکہ مسجد کے مرمتی کام انجام دینے اور اس کی تزئین نو کرنے کے لیے 2017 میں 18 مہینوں کا وقت دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بعض پیچیدگیوں کے باعث کام میں تاخیر کی۔ RTC ملازمین کو فروری کے دوسرے ہفتے میں بھی تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، جس سے RTC ملازمین پریشان ہیں۔ جاریہ مہینے 12 فروری گزر جانے کے باوجود ملازمین تنخواہوں سے محروم رہے۔ ذرائع کے مطابق RTC کے پاس تنخواہوں کے لیے 20 کروڑ روپے ہیں، ماباقی 100 کروڑ محکمہ فائنانس سے جاری ہونا ہے۔ بجٹ میں حکومت سے RTC کے لیے مختص رقم تنخواہوں پر خرچ ہو رہی۔ اس مہینے محکمہ فائنانس سے فنڈز کی اجرائی میں تاخیر ہوئی۔ گزشتہ
گزشتہ کی بنسبت RTC مسافرین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یومیہ RTC کو 12 کروڑ کی آمدنی ہو رہی۔ تنخواہوں کے لیے RTC کے پاس 20 کروڑ روپے محفوظ ہیں۔ گزشتہ مہینے بھی یہی صورتحال تھی، جس سے چند ملازمین کو پہلے اور حکومت کی جانب سے فنڈز کی اجرائی کے بعد ماباقی تنخواہیں ملازمین کو فراہم کی گئی تھی، جس سے ملازمین میں بھی بے چینی پھیل گئی تھی۔ اب انتظامیہ نے حکومت سے فنڈز کی اجرائی کے بعد تنخواہیں جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیم نے واضح کیا ہے کہ جو طلبہ اب اسکولز میں باضابطہ جماعتوں میں شرکت کر رہے ہیں انہیں کورونا ٹیسٹ کروانا ضروری نہیں ہے۔ محکمے نے تاہم کہا کہ جن طلبہ اور اساتذہ اور اسٹاف کو کھانسی، سردی یا بخار ہو انہیں ان علامات کی کم ہونے یا پھر ٹیسٹ کروانے تک گھروں پر رہنا چاہیے۔ محکمے نے اسکولز کی کشادگی کے تعلق سے ایک میمو جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی اسکول سے کہا گیا ہے کہ وہ اسکول میں کسی مناسب مقام پر سینیٹائزر، ہینڈ واش یا صابن اور پانی وغیرہ کی سہولت فراہم کرے۔ اسکولز انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے احاطے میں صاف پینے کا پانی اور بیت الخلاء کی سہولت بھی فراہم کرے اور یہاں مناسب صفائی پر دھیان دیا جائے۔ اسکولز میں طلبہ، اساتذہ اور اسٹاف کی جانب سے ماسک پہننے کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ TRS کی پارلیمانی قائد ناما ناگیشور راؤ نے تلنگانہ کے لیے 6 نئے ایئرپورٹس منظور کرنے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ بجٹ مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ناما ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ علیحدہ ریاست کی تشکیل کے بعد تلنگانہ تیزی سے ترقی کر رہا۔ بزنس سرگرمیوں کو مزید تیزی پروان چڑھانے کے لیے ریاست تلنگانہ میں 6 ایئرپورٹس منظور کرنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے تجاویز وزارت شہری ہوابازی اور مرکزی حکومت کو روانہ کی گئی ہیں۔ 1 سے زائد مرتبہ مرکزی حکومت سے نمائندگی بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے ریاست کی ترقی اور فلاح و بہبود کی اسکیمات کے فنڈز میں اضافہ کرنے کا مرکز پر زور دیا۔ ساتھ ہی TRS کے پارلیمانی قائد نے حیدرآباد میں وائرولوجی لیب قائم کرنے، کالیشورم پروجیکٹ کو قومی پروجیکٹ کا درجہ دینے کا بھی مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا۔ TRS نے کہا ہے کہ چندرشیکھر راؤ کی حکمرانی میں ریاست میں خواتین کو بہتر مقام دیا گیا ہے۔ پارٹی سیاست میں خواتین کو موقع فراہم کر کے آگے بڑھانے کام کر رہی ہے۔ پارٹی نے ایک ٹویٹ کیا جس کو تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا نے ری ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ ادارے جات مقامی میں خواتین کو وزیر اعلیٰ نے 50% ریزرویشن دیا ہے۔ GHMC میں اضافی 10 نشستیں خواتین کے لیے الاٹ کی گئی۔ میئر و ڈپٹی میئر خواتین کو بنایا گیا۔ مارکیٹ کمیٹیوں میں خواتین کو 33% تحفظ فراہم کیا گیا۔ سیاست میں خواتین کو موقع فراہم کر کے ان کی ترقی کے لیے حکومت اقدامات کر رہی۔ ہندوستان و پاکستان کے مابین 1971 کی جنگ کے 50 سال کی تکمیل کے موقع پر، جسے سورنم وجے ورش بھی کہا جا رہا ہے، فوج کے سمفونی بینڈ کی جانب سے اتوار کو شام 5:30 بجے درگم چیرو کیبل برج پر پروگرام پیش کیا گیا۔ یہ دوسرا موقع ہے جبکہ فوج کے سمفونی بینڈ کی جانب سے برج پر پروگرام پیش کیا گیا۔ ملک بھر میں 16 دسمبر سے ہی 1 سالہ میعاد کے لیے جنگ میں کامیابی کی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں کیبل برج پر اتوار کو کلچرل پروگرام پیش کیا گیا اور صبح 10 بجے سے ٹریفک کو روک دیا گیا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے واضح کر دیا کہ وہ بحیثیت گورنر کوئی سیاست کرنا نہیں چاہتی، وہی دوسری طرف وہ عوامی مسائل پر حکومت سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی، حکومت سے کوئی تنازع نہیں رکھیں گی، تعمیری انداز میں اپنی دستوری ذمہ داری نبھائیں گی۔ چیف منسٹر سے ان کے تعلقات اصولوں کی بنیاد پر رہیں گے، وہ نہ حکومت کی حامی ہے نہ مخالف، عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے کام کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی قائد گورنر بن سکتے ہیں
مگر میری اپنی انفرادی رائے یہ ہے کہ وہ سیاست نہ کریں. عوام اور حکومت ساتھ ہی مرکزی و ریاستی حکومتوں کے درمیان وہ پل کا کام کریں گی. بحیثیت گورنر 1 سال کی میعاد مکمل ہونے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے 1 سال کے دوران اپنے کیے گئے کاموں پر روشنی ڈالی. گورنر نے کہا کہ انہوں نے جتنی بھی تجاویز پیش کی انہیں حکومت نے قبول کیا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ قبائلیوں کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے بہت جلد قبائلی علاقوں کا دورہ کریں گی. ریاست سے بوگس راشن کارڈ کے اخراج کا مسئلہ پھر ایک بار منظر عام پر آیا. چیف منسٹر KCR نے تمام اہل افراد کو نئے راشن کارڈ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. حکومت نئے راشن کارڈز کی اجرائی سے قبل بوگس راشن کارڈز کے اخراج پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے. ریاست میں تقریباً 8 لاکھ راشن کارڈز بوگس ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا. چیف منسٹر کے ساتھ منعقد ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد اس پر قطعی فیصلے کا خوبی امکان ہے. ریاست میں فی الحال 87,56,000 راشن کارڈز ہیں جن سے 2 کروڑ 8 لاکھ صارفین استفادہ کر رہے. سبسڈی پر چاول کی فراہمی پر حکومت کو سالانہ 2200 کروڑ روپے کا بوجھ عائد ہو رہا. واضح ہے کہ پہلے ہی نقل مقام کرنے والے عوام ایک ہی خاندان میں 2 یا اس سے زائد کارڈز رکھنے والوں کی عوام کی نشاندہی کی گئی ہے. ایک ہی گھر میں سفید اور گلابی کارڈ کی تفصیلات گھر میں نہ رہنے کے باوجود راشن حاصل کرنے اور راشن کارڈ گرندوں کی موت کی تفصیلات حاصل کر کے ابھی تک 10 لاکھ راشن کارڈز کا اخراج کر کیا. ریاست میں طویل عرصے سے نئے راشن کارڈز جاری نہیں کیے ہیں. عوام بے چینی سے نئے کارڈز کی اجرائی کا انتظار کر رہے. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ و رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سیاہ زرعی قوانین کے ذریعے ملک کے 80 کروڑ کسانوں کارپوریٹ اداروں کا غلام بنانے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا. اپنی پد یاترا کے دوران ریونت ریڈی نے امنگل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریب عوام اور کسانوں میں اراضی تقسیم کرنے کا کانگریس کو اعزاز حاصل ہے، لیکن وزیر اعظم اپنے صنعتی دوستوں اڈانی اور امبانی کو فائدہ پہنچانے کسانوں کو اپنی اراضی سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے. ریونت ریڈی نے کہا کہ ان مخالف کسان قوانین پر عمل سے فصلوں کو خریدنے والے مراکز نہیں رہیں گے، فصلوں کو اقل ترین قیمت وصول نہیں ہوگی، مارکیٹس نہیں رہیں گے اور ساتھ ہی نقصان ہونے پر عدالت سے رجوع ہونے کی گنجائش نہیں رہے گی. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر کا فلیکسی لگانا ایک شخص کو مہنگا پڑا. اسے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا. نومنتخب میئر وجے لکشمی کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی خط آور تصاویر شہر کے مختلف مقامات پر لگائی گئی. شہریوں نے اس کی تصاویر لے کر ٹویٹر پر پوسٹ کر دی، جس سے متعلقہ محکمے نے حرکت میں آتے ہوئے جوبلی ہلز کے TRS کے رکن اگروال کو غیر قانونی طور پر فلیکسی لگانے پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا. صدر پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے دونوں گریجویٹ حلقوں کے کونسل انتخابات کی انتخابی حکمت عملی طے آج 14 فروری کو دونوں حلقوں کے حدود کے پارٹی قائدین کا اجلاس منعقد کیا. دوپہر 12 بجے نلگنڈا ورنگل کھمم حلقے کے قائدین کا اور سپہر 3 بجے حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر حلقے کے قائدین کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں سابق وزراء، ارکان پارلیمنٹ، سابق MPs اور ارکان اسمبلی، سابق ارکان ضلعی صدور اسمبلی اور لوک سبھا کے امیدواروں، ZPTC MPTC ارکان بلاک و منڈل صدور نے شرکت کی. اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ سماج کے تمام طبقات بالخصوص ملازمت، طلبہ اور نوجوان حکومت سے ناراض ہیں. تلنگانہ کی تشکیل کے بعد صرف ایک خاندان کو سیاسی روزگار ملا ہے، بے روزگار نوجوانوں کو کوئی روزگار نہیں ملا، سرکاری ملازمین کو PRC سے محروم کر دیا گیا، بے روزگاری بھتہ فراہم کرنے میں حکومت ناکام ہو گئی، کسانوں کی مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا. کانگریس عوام کے ساتھ ہے اور رہے گی. دونوں حلقوں کے لیے کانگریس نے سینئر و تجربے کار قائدین کو امیدوار بنایا ہے جو عوامی مسائل کے لیے جدوجہد کرنا.
14 फरवरी 1931 को मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने अपने वालिद मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी के आला सरपरस्ती में रहकर मजलूमों की आवाज बनकर ऐवान असेंबली तक पहुंचाए और मौजूदा हालात के पेश नजर कभी जालिमों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। जेल चले गए थे मगर अपनी कौम की आवाज को मिटाने नहीं दिया। अपनी सियासी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए रुकने असेंबली से रुकने पार्लियामेंट तक मजलूमों की आवाज को बुलंद किया। 29 सितंबर 2008 को आपने इस दुनिया से रुखसत ली और दो ऐसे नगीने हमारे दरमियान रख कर गए जिनकी क़ियादत में आज अमन बरकरार है। उस अजीम शख्सियत का नाम है मरहूम सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी। यौम पैदाइश का आज उनका दिन है। मौला अहले बैत के सदक़े मरहूम सालार की कब्र को नूर से भर दे। मौला मरहूम सालार को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने 17 फरवरी को हरीता हरम प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख पौधे मुख्तलिफ मुकामात पर लगाने का फैसला किया। 17 फरवरी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का यौम पैदाइश है। सिंगारेनी कॉलरीज ने अपने एक एलामिया में कहा है कि कोरोना के कवायद का ख्याल रखते हुए कंपनी के ओहदेदारों और मुलाजमीन को 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से दिन भर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। सिंगारेनी कॉलरीज ने 2015 के बाद से अब तक जुमला 4,59,00,000 पौधे अपने दायरे कार में लगाए हैं और उनके तहफ्फुज के लिए जरूरी इक़दामात भी किए जा रहे। इस साल भी सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने अपनी शजरकारी की रिवायत को बरकरार रखते हुए 17 फरवरी को शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम के सिलसिले में मुनक्किद करने का फैसला किया है और इस दिन 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने 17 फरवरी को हरीता हरम प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख पौधे मुख्तलिफ मुकामात पर लगाने का फैसला किया। 17 फरवरी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का यौम पैदाइश है। सिंगारेनी कॉलरीज ने अपने एक एलामिया में कहा है कि कोरोना के कवायद का ख्याल रखते हुए कंपनी के ओहदेदारों और मुलाजमीन को 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से दिन भर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। सिंगारेनी कॉलरीज ने 2015 के बाद से अब तक जुमला 4,59,00,000 पौधे अपने दायरे कार में लगाए हैं और उनके तहफ्फुज के लिए जरूरी इक़दामात भी किए जा रहे। इस साल भी सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने अपनी शजरकारी की रिवायत को बरकरार रखते हुए 17 फरवरी को शजरकारी प्रोग्राम हरीता हरम के सिलसिले में मुनक्किद करने का फैसला किया है और इस दिन 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान होने वाले तशद्दुद के मुलजिम लखबीर सिंह उर्फ लखा सधाना की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल गिरफ्तारी के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में छापामारी कर रही। बादशाह टेकरी बॉर्डर दिल्ली हरियाणा सरहद पर किसानों की तहरीक लगातार जारी है। एहतजाज के मुकाम पर हिफाजत के सख्त इंतजामात किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मरकज में मोदी हुकूमत ने तीनों ज़री क़वानीन के जरिए मुल्क के 40% लोगों को बेरोजगार करने की साजिश की है। अपने 2 रोजा राजस्थान दौरे के दूसरे रोज अजमेर जिले के रूपनगर में मुनक्किदा किसानों की रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 40% लोगों के कारोबार को सिर्फ 2 सनतकार दोस्तों के हवाले करने की तैयारी की है। इससे किसान, छोटे ताजिर, गरीब मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने बताया कि पहले कानून का हदफ सबसे बड़े सनतकार पूरे मुल्क में जितना भी अनाज, फल और सब्जियां चाहें रख सकते हैं। अभी अनाज, फल और सब्जियों का तकरीबन 40% कारोबार इन दोनों सनतकारों के हाथ में है। ज़रिए कानून के निफाज के बाद इनके ज़राअत के 80 से 90% कारोबार पर कब्जा हो जाएगा। इससे मंडियों की जरूरत नहीं होगी। इससे किसान, फ्रूट फरोश, सब्जी फरोश, रेहड़ी पटरी वाले बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि किसान मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे।
مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ اگر کسی ہندو شخص نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے تو اسے الیکشن میں SC ریزرویشن کا فائدہ نہیں دیا جائے گا، جبکہ سکھ یا بدھ مذہب اختیار کرنے والے ہندوؤں کو SC طبقے کے لیے ریزرو سیٹوں پر الیکشن لڑنے اور دیگر طرح کے ریزرویشن پر مبنی فائدے اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ روی شنکر پرساد نے یہ جواب BJP لیڈر GVL نرسمہا راؤ کے ایک سوال پر دیا اور صاف کیا کہ اسلام یا عیسائی مذہب میں داخل ہونے والے دلت طبقے کے لوگ شیڈیول کاسٹ SC کے لیے محفوظ سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب روی شنکر پرساد کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ کیا عوامی نمائندہ قانون اور الیکشن گائیڈ لائنز میں ایسی کسی ترمیم پر غور کیا جا رہا جس میں واضح ہو کہ اسلام یا عیسائی مذہب اختیار کرنے والے دلت ریزرو سیٹوں سے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی۔ اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش، 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مائناز پیشکش، فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل، الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ سعودی عرب کی وزارت برائے اسلامی امور اور وقف کی ہدایت پر حکام نے جراثیم کش اسپرے اور تطہیر کے بعد 44 مساجد دوبارہ نمازیوں کے لیے کھولتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ چند روز میں کم سے کم 50 مساجد کو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت احتیاطی تدابیر کی پاسداری نہ کرنے پر حکام نے بند کر دیا تھا۔ ان مساجد میں نمازی حضرات مقررہ سماجی فاصلے یا دوسری احتیاطی تدابیر کی پابندی نہیں کر رہے تھے۔ سعودی عرب میں اب مساجد کے علاوہ خریداری مراکز، مالوں، مارکیٹوں اور پارکوں کو بھی کورونا وائرس کے یومیہ کیسوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر بند کیا جا رہا۔ قبل ازیں سعودی عرب کے وزیر برائے اسلامی امور نے کہا تھا کہ ان مساجد کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا، لیکن اگر عوام نے احتیاطی تدابیر کی عدم پاسداری جاری رکھی اور اس کے نتیجے میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہا تو مساجد اور شاپنگ مالوں کو بند کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے مغربی علاقے کو سرزمین حجاز کا ہزاروں سال پرانا تاریخی داخلی راستہ قرار دیا جاتا ہے۔ مملکت کے مغرب میں واقع پرانے دیہات کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ یہ علاقے کئی تاریخی آثار قدیمہ اور ازمنہ رفتہ کی نشانیوں پر مشتمل ہے۔ مغربی سعودی عرب کا یہ علاقہ مکہ معظمہ اور بلاد شام کے درمیان حجاج اور تجارتی قافلوں کا راستہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر صدر اسلام کے دور، اس سے قبل کے دور کی کئی کہانیاں، واقعات، آثار اور باقیات دیکھنے اور سننے والوں کو ہزاروں سال پیچھے لے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ گورنری میں آنے والا ابن
नकल पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। यहाँ पर मीठे पानी की 99 चश्मे हैं, जबकि इस नाम का एक हिस्सा अल नकल या अल नकील है, यानी ये गांव खजूर के बागात और पानी चश्मों पर मुश्तमिल है। यनबा अल नकल बहर अहमर के साहिल पर वाक़े एक खूबसूरत मुकाम होने के साथ साथ तारीखी अहमियत का हामिल है। 1400 साल कबल तक शाम से हजाज की तरफ आने वाले तिजारती काफिले इसी इलाके से गुजरते। ज़हूर इस्लाम के बाद ये इलाका तिजारती और हुजाज इकराम के काफिलों की गुजरगाह बन गया। यबनिल अल नकल को बाजारों की बस्ती भी करार दिया जाता है। इसके मशहूर बाजारों में मंगल बाजार बहुत पुराना है। यहाँ एक खूबसूरत हुकूमती दफातर, जामे मस्जिद, अल यसीराह गांव, अल बसना, कैफ हुसैन और सवीखा बाजार मशहूर मुकामात हैं। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। अवामी मसाइल पर हुकूमत से कोई समझौता नहीं होगा, गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन। 2 गुजराती किसानों को 2 सनतकारों के गुलाम बना रहे हैं, कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन फरवरी के दूसरे हफ्ते में भी तनख्वाहों से महरूम। इंतखाबी हिकमत अमली पर कांग्रेस का आज अहम इजलास, उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएलसी इंतखाबात के पेश नजर वाईएस शर्मिला का दौरा खम्मम मुलतवी। तेलंगाना में तलबा के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी नहीं, महकमे स्कूली तालीम तेलंगाना। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर आज फौज की सिम्फोनी बैंड का शो। रियासत में नए राशन कार्ड्स की इजराई पर तेलंगाना हुकूमत का गौर। केसीआर हुकूमत में खवातीन को बेहतर मुकाम दिया गया, टीआरएस। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।